والسماء ذات البروج. برج قوس سیگیٹیریس. مشتری کی رجت آپ کے ساتویں گھر میں وقوع پذیر ہوگی. اس سال جون سے مشتری آپ کے اس گھر میں جو ہے نا مقیم ہے. اس گھر کو سنجیدہ محبت، دیر پا تعلق اور شراکت داریوں سے منسوب کیا جاتا ہے. یہ شراکت داریاں جذباتی بھی ہو سکتی ہیں اور کاروباری بھی. مشتری کی اس گھر میں موجودگی کے دوران تمام امور میں آپ کو وسعت اور خوشگواریت جو دیکھنے کو ملے گی. پلیزنٹ ایٹماسفیئر ہوگا. یہ سلسلہ رجت کے دوران بھی جاری رہے گا. بس اس کی رفتار میں یا اس کے نتائج سامنے آنے میں تھوڑی سست روی جو آ جائے گی، تھوڑی رفتار کم ہو جائے گی. تو 12 سال پہلے بھی اگر میں آپ کو یاد دلاؤں تو یاد کیجئے گا کہ 12 سال پہلے بھی آپ ان حالات سے گزر چکے. تب جون 2012 سے لے کے جون 2013 تک مشتری جو ہے برج جوزہ میں مقیم تھا، اور تب بھی اکتوبر سے فیبروری تک مشتری رجت کا شکار ہوا تھا. اگر آپ ان دنوں کی یاد جو ہے نا اس کو تازہ کر سکیں تو موجودہ دوران جو یہ دور چل رہا ہے، اس کے دوران جو ہے نا آنے والے جو حالات و واقعات ہیں ان کو ہینڈل کرنے میں آپ کو بہت زیادہ آسانی ہو سکے گی. مشتری کے اس گھر میں قیام کے دوران آپ کی ازدواجی حیثیت تبدیل ہو سکتی ہے، یعنی آپ کی شادی ہو سکتی ہے بشرطے کہ آپ غیر شادی شدہ ہوں. اگر آپ شادی شدہ ہوں تو آپ کی ازدواجی زندگی جو ہے اس میں خوشگواریت بڑھ جائے گی، پلیزنٹ ہو جائے گی لائف ساری آپ کی. اس کے علاوہ شراکت داریوں میں بھی بہتر حالات دیکھنے کو ملیں گے. یعنی یہ اگر آپ نے کوئی پارٹنرشپ کی ہوئی ہے بزنس کی یا باقی کسی کاروبار کی تو اس میں بھی بہتری آ جائے گی. لیکن رجت کے دوران حالات جو ہے نا اس کے الٹ بھی ہو سکتے ہیں. اب رجت ہو رہی ہے نا، رجت کے بغیر کی بات کر رہا تھا. اب رجت میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سارا کچھ الٹ پلٹ ہو جائے اور بہت سارے آپ کے جو تعلقات ہیں، مراسم ہیں، رشتے ہیں، وہ ختم ہو جائیں. اس سال اگست میں مشتری اور زحل کے درمیان میں تربی بنی تھی. اب دسمبر کے تیسرے ہفتے میں ایک بار پھر ان دونوں کے درمیان میں تربی بنے گی. یہ والی جو نظر آئی یا تربی جو ہے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. اگر ممکن ہو تو اس کے متعلق آپ کو بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا. مشتری اس وقت آپ کے ساتویں گھر میں تربی کے دوران زحل آپ کے چوتھے یعنی گھریلو امور کے جو گھر میں ہوگا. تربی کے دوران اپنے گھریلو حالات میں آپ کو کسی نہ کسی طرح کی کشیدگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. گھر کے ماحول میں اداسی اور سنجیدگی کے عنصر میں اضافہ ہو سکتا ہے. گزشتہ مارچ سے جب سے زحل آپ کے چوتھے گھر میں آیا ہے آپ کو ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن رجت کے دوران ان کی شدت میں تھوڑا اضافہ ہو جائے گا. برج جدی کیپریکون. مشتری کی رجت جو ہے وہ برج جدی والوں کے چھٹے گھر میں ہوگی. اس گھر کو صحت اور روزمرہ کے معمولات سے منسوب کیا جاتا ہے، اور مشتری کے یہاں قیام کے دوران آپ کو ان امور میں بہتری اور وسعت دیکھنے کو ملے گی. صحت کے مسائل کم ہو جائیں گے اور روزمرہ کے معمولات میں بھی بہتری جو ہے نا وہ آئے گی. اس گھر کو پالتو جانوروں اور قرضوں کی ادائیگی سے بھی منسوب کیا جاتا ہے. 12 سال پہلے جب مشتری اس گھر میں آیا تھا تب بھی آپ کی زندگی میں ایسے حالات پیدا ہوئے ہوں گے. اس وقت بھی کم و بیش انہی تاریخوں میں مشتری جو ہے وہ رجت کا شکار ہوا تھا. اور اگر آپ کو اپنی زندگی کا وہ دور یاد ہو تو موجودہ دور سے عہدہ برآمدنا آپ کے لیے کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوگا. آپ کو بہت زیادہ آسانی اس میں میسر رہے گی. مشتری جو ہے اس کی اس گھر میں موجودگی جو ہے اس دوران آپ کے گھر میں کوئی نیا جانور یا پالتو جانور آ سکتا ہے. رجت کے دوران یہ بھی ممکن ہے کوئی پرانا پالتو جانور آپ کی زندگی سے واپس جو ہے نا وہ زندگی میں واپس آ جائے. اب پتہ نہیں یہ کیسے ہوگا، لیکن ہونے کو آپ دیکھیے گا کہ یہ کیسے ہوتا ہے. ایک اور خوش آئند بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے قرضوں کا بوجھ ہلکا کرنے کا جو نا آپ کو موقع مل جائے گا. جب سے مشتری اس گھر میں آیا کو بھی امید ہے کہ آپ اپنے ذمے جو واجب الادا قرضے ہیں ان سے بڑی حد تک نجات حاصل کر چکے ہوں گے. لیکن اس وہ کیا کہتے ہیں حالات کا دوسرا پہلو بھی ہے کہ رجت کے دوران آپ کو نئے قرضے حاصل کرنے کا موقع بھی مل سکتا ہے. اور اب یہ آپ پہ منحصر ہے کہ آپ نیا قرضہ حاصل کرنا چاہتے ہیں یا نہیں، یا کہ یہ پرانا قرضہ اتارنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ صحت کے حوالے سے بھی آپ پرانے معمولات پر دوبارہ کاربند ہو سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں انشاءاللہ آپ کی صحت میں مزید بہتری آ جائے گی.
روزگار کے مواقع آپ کو حاصل ہو سکتے ہیں اور ان مواقع کا تعلق بھی آپ کے ماضی سے ہوگا، یعنی کہ پرانا روزگار آپ کو دوبارہ سے مل سکتا ہے۔ اگست میں مشتری اور زحل کے درمیان میں تربیب بنی تھی، اب دسمبر کے تیسرے ہفتے میں بھی ایک بار پھر ان دونوں کے درمیان میں تربیب بنے گی۔ مشتری آپ کے چھٹے گھر میں ہے اور زحل اس وقت آپ کے تیسرے گھر میں ہوگا، یعنی تیسرے گھر کو علمی ادبی مشاغل اور اظہار ابلاغ اور کمیونیکیشن سے جو کہ ریلیٹ کیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے اور جب زحل کی یہاں موجودگی ہوگی اس گھر میں تو یقیناً اس گھر سے متعلقہ جو بھی امور ہیں ان میں تھوڑی مشکلات آپ کو فیس کرنا پڑیں گی، اور یقیناً یہ تب سے بھی آپ کو پیش آ سکتی ہیں یا آ رہی ہوں گی جب سے زحل اس گھر میں آیا ہے، یعنی اس سال مارچ سے لگ بھگ۔ تاہم تربیت کے دوران ان کی شدت میں تھوڑا اضافہ ہو جائے گا۔ پریشانی کی ویسے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ زحل کے ساتھ اس تربیت میں مشتری بھی شامل ہے اور اس کی نرمی زحل کی سختی کو معتدل کرنے میں، بیلنس کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے اور مددگار بھی ثابت ہوتی ہے۔ صحت، سفر اور قرضوں کی صورتحال کے حوالے سے تھوڑی بہت کشیدگی دیکھنے کو مل سکتی ہے، یعنی تھوڑا ٹینس ہو سکتے ہیں حالات، لیکن اس حد تک نہیں ہوں گے کہ آپ پریشان ہو جائیں۔ اور اس کشیدگی کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید ان تینوں امور میں جن کا ذکر میں نے ابھی کیا، یعنی آپ کے صحت، سفر اور قرضے، تو ان سے جو بھی آپ نے ان کو ہینڈل کیا جس طرح سے، وہ کوئی آپ نے حقیقت پسندانہ رویہ اختیار نہیں کیا ہوگا، گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہوں گی اس میں، آپ نے کوئی تھوڑا سا ازیوم کر کے اپنی مرضی سے کیا ہوگا، تو اس وجہ سے بھی شاید اس میں جو ہے نا وہ بہتری اس حد تک نہیں آئی ہوگی جتنی آنی چاہیے تھی۔ اور یہاں جو ہے زحل جو ہے وہ ہلکا پھلکا جھٹکا بھی دے سکتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ یہ جھٹکا دینے سے آپ واپس حقیقت کی دنیا میں آ سکیں گے، اور یہ سوچنا اور بلکہ آپ کو یقین رکھنا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہوگا وہ یقیناً آپ کے حق میں ہی بہتر ہوگا، یہ سارا کچھ تو آپ کے لیے ہی ہے، ہو رہا ہے، تو اس لیے زیادہ اپنے آپ کو پریشان نہیں کیجیے گا، بلکہ جو بہتر کر سکتے ہیں وہ ضرور کر لیجیے گا۔ برج دلو، ایکویریس، مشتری اس سال جون سے آپ کے 5ویں گھر میں ہے۔ 12 سال پہلے بھی مشتری اس گھر میں تھا۔ اس گھر کو غیر سنجیدہ محبت، یعنی دل لگی، تخلیقی جوہر، تفریحات اور آپ کی زندگی میں شامل جو بچے ہیں ان سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اسے زرخیزی کا گھر بھی کہا جاتا ہے، اور جب یہ گھر قوت میں آتا ہے تو نئے مہمان کی آمد کے امکانات جو ہے نا وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی کئی بار بتا چکے کہ 12 سال پہلے بھی مشتری اس گھر میں آیا تھا، اور تب بھی لگ بھگ انہی تاریخوں میں یہ رجت کی کیفیات سے گزرا تھا۔ ایک بار پھر آپ کو انہی حالات و واقعات کا سامنا کرنا پڑے گا جو 12 سال پہلے آپ کی زندگی میں رونما ہوئے تھے۔ اگر آپ کو اپنی زندگی کا وہ دور یاد ہو تو اس دور میں جو آپ نے تجربات حاصل کیے تھے وہ اب موجودہ دور میں جو بھی مشکلات یا رکاوٹیں آئیں گی، پرابلمز آئیں گی، تو ان سے نبٹنے میں بہت زیادہ آسانی آ جائے گی، آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور یہ بھی ہے کہ جو بہتری آئے تو اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کا تجربہ بھی اگر آپ کو ہو چکا 12 سال پہلے تو پھر اب تو کمال ہو جائے گا۔ مشتری کی یہاں جو آمد ہے نا اس کے بعد سے آپ کو اس گھر میں بہتری اور وسعت دیکھنے کو جو ہے نا مل رہی ہے، اور زندگی کی خوشگواریت میں بھی اضافہ ہوا ہے، رومان کا عنصر بڑھا ہے، بچوں کی زندگی جو ہے ان میں بھی بہتری دیکھنے کو ملی ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ آپ کے تعلقات بھی پہلے سے زیادہ خوشگوار اور مضبوط ہوئے ہیں۔ مشتری کے اس گھر میں موجود ہونے کے بہت سے اچھے پہلو ہیں، لیکن دسمبر کے تیسرے ہفتے میں مشتری اور زحل کی جو تربیت بن رہی ہے اس وقت زحل آپ کے دوسرے گھر میں ہوگا، تو گزشتہ مارچ سے یہ اس گھر میں موجود ہے، یعنی اس وقت بھی دوسرے گھر میں ہی موجود ہوگا نا۔ تو اس وقت سے لے کے اب تک آپ کو دوسرے گھر کے متعلقہ امور یعنی روپے پیسے کے معاملات میں تھوڑی بہت کشیدگی دیکھنے کو، تھوڑی بہت سختی یا تلخی دیکھنے کو مل رہی ہوگی۔ لگتا ہے کہ پیسے کے معاملے میں آپ کا رویہ جو ہے وہ حقیقت پسندانہ نہیں رہا کہ پیسے کا استعمال کس طرح بہتر ہے، اس طرف آپ نے شاید کوشش نہیں کی ہوگی، اور اب جو زحل ہے وہ آپ کو آپ کی اپنی غلطیوں کا احساس دلانا چاہ رہا ہوگا اور وہ دلائے گا۔ تربیت کے دوران زحل کے اثرات کچھ زیادہ بڑھ جائیں گے، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ آپ کے بھلے کے لیے ہی ہو رہا ہے۔ برج ہاتھ، پائسس، مشتری اس وقت آپ کے چوتھے یعنی گھریلو امور کے خانے میں موجود ہے۔ جب یہ یہاں آیا ہے تو جب سے یہاں سے آیا ہے تو آپ کو اپنے گھر کے ماحول کے اور گھر کے ماحول کے علاوہ اپنے جو گھریلو معاملات ہیں ان میں بہت ساری بہتری اور سموتھنس دیکھنے کو ملے گی، معاملات خاص سے سیٹل ہوئے ہوں گے،
اور گزشتہ چند ماہ کے دوران میں آپ کو نئے اور پہلے سے بڑے گھر میں منتقل ہونے کا موقع بھی مل چکا ہوگا، یا اگر نہیں ملا تو مل سکتا ہے۔ بہرحال اب مشتری چونکہ رجت کا شکار ہونے والا ہے، گھریلو امور میں بہتری کا جو سلسلہ جاری ہے وہ رجت کے دوران رکے گا بھی نہیں، لیکن اس کی رفتار میں تھوڑی کمی ضرور آ جائے گی۔ لیکن اچھی بات تو یہ ہے کہ جس طرح مشتری برج قوس کا حکمران ہے نا، اسی طرح سے پرانی اسٹرالوجی کے حساب سے یہ آپ کے برج کا بھی حکمران ہے، یعنی برج حوت کا بھی، تو اس لیے یہ آپ کے حق میں زیادہ جو ہے نا پازیٹیو ثابت ہوگا، اس کے اثرات بہتر آپ پہ مرتب ہوں گے۔ تو اس گھر میں مشتری کے قیام کے دوران میں آپ کو جائیداد کی خرید و فروخت کرنا آپ کے لیے خاصا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، اس میں پروفٹ مل سکتا ہے، والدین کی طرف سے وراثت میں حصہ بھی مل سکتا ہے۔ آپ نیا گھر نہ خریدیں گے، نہ بھی خریدیں تو بھی آپ اپنے جو اس وقت جس گھر میں رہ رہے ہیں، اس وقت آپ کی رہائش ہے، اس میں آپ کشادگی جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی موقع بنا لیں گے، اس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ گھر میں کوئی نئی تعمیر جیسے کر سکتے ہیں، اور تھوڑا سا اپنے لیے زیادہ بہتر جو ہے نا ماحول بنانے کے لیے آپ اپنی لیونگ سپیس جو ہے اس میں اضافہ کر لیں۔ مشتری کی رجت کے دوران جو ہے وہ یہ والے جو معاملات چل رہے ہیں ان کی رفتار تھوڑا سست ہو جائے گی۔ آپ کو لگے گا کہ گزشتہ چند ماہ کے دوران میں آپ نے جو سفر طے کیا ہوا ہے، ابھی زندگی کو آگے چل رہے ہیں، ایک دفعہ پھر آپ کو انہی راہوں سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ جو کچھ آپ کرتے رہے ہیں اس پر ایک پر پھر غور و خوض کیجئے گا، اور زیادہ امکان یہ ہے کہ ان معاملات کا تعلق جو ہے آپ کی پریشانی کا سبب بن رہے ہیں، ان کا زیادہ تر تعلق زمین و جائیداد جو ہے یا اس سے متعلقہ معاملات سے ہوگا۔ اگست میں مشتری اور زحل کے درمیان میں تربی بنی تھی۔ زحل اس وقت آپ کے اپنے برج یعنی پہلے گھر میں موجود ہے اس وقت سے، اور اس گھر کو دنیاوی لذتوں اور شخصی شبیہ کہہ لیں یا پرسنل امیجنگ سے منسوب کیا جاتا ہے، اور زحل کی موجودگی کے دوران جو ہے اس گھر کے معاملات میں کشیدگی اور سختی کا عنصر جو ہے وہ بڑھا ہوگا، اس کا سامنا آپ کو کرنا پڑا ہوگا۔ تربیت کے دوران اس کیفیت میں آپ کو تھوڑی اور زیادہ شدت محسوس ہو سکتی ہے، لیکن گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ زحل آزمائش تو کرتا ہے نا، لیکن اچھا صلہ بھی دیتا ہے۔ اس وقت پہلے گھر کے متعلقہ امور میں آپ سے جو غلطیاں ہوئی تھی زحل جو ہے اس وقت آپ کو ان کا احساس دلا رہا ہے اور ان کی اصلاح کا موقع بھی فراہم کر رہا ہے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر جو ہے وہ آپ اپنے معاملات کو بہتر بنا سکتے ہیں، کیونکہ اس موقع سے فائدہ اٹھانا جو ہے وہ آپ کے حق میں نہایت فائدہ مند ثابت ہو سکے گا، اور یقینی طور پر آپ اپنی زندگی کو یعنی کوالٹی آف لائف جو ہے اس میں آپ امپرومنٹ کر سکیں گے۔